اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ صلوات۔ سورہ نحل کی اس آیت کو مسلسل عنوان بناتے ہوئے میں جس موضوع کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کراتا رہا ہوں وہ ہے عرفان نعمت۔ اس عنوان پر یہ چوتھی تقریر ہے۔ کل یہاں پر آخری تقریر ہوگی اور اس میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ تابوت امام ششم کی زیارت آپ فرمائیں گے۔ تقاضا درخواست فقط اس بات کی ہے، ذاکرین اولیٰ کو میں نے سنا ابھی بہترین انہوں نے مرثیہ پڑھا، اگر کل امکان اس بات کا ہو، اور یقیناً ہے اس لیے کہ ہمارے پاس مراثی کی کتابیں موجود ہیں جس میں امام ششم کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ بات تاکہ ہمارے وہ نوجوان، وہ بچے کہ جو یہاں اس مجلس میں آتے ہیں سیکھنے کے لیے، وہ کم از کم اس بہانے سے احوال امام کو بھی اپنے دل و دماغ میں پنہا کر لیں، پیوست کر لیں کہ جو احوال وقت آخر ہے۔ اس لیے کہ انتخاب ان مراثی کا اسی انداز سے کیا گیا ہے کہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو، بلکہ آسانی سے آپ شہادت کے حال کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس بات کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہمارا طریقہ ہو جائے تو اس میں ہوگا یہ کہ خود بخود ایک تربیت گاہ، چونکہ مجلس ویسے بھی ہے، یوں بھی بن جائے گی، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ نہ صرف یہ کہ رسمی طور پر بکا کو جاری کیا جائے گا، بلکہ حقیقتاً گریے کو اس انداز سے جاری رکھا جائے گا کہ یہ جانیں تو صحیح کہ دنیا نے کیا کیا مصائب ڈھائے ہیں، دنیا نے کیا کیا مصیبتیں ڈالی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم یہاں ہر سال جمع ہوتے ہیں، ان ایام میں جمع ہوتے ہیں، ان تاریخوں میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ کسی روایت اور کسی رسم کے نتیجے میں نہیں ہوتے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اس لیے طریقہ ہے کہ یہی تو بتانا چاہتے تھے کہ جہاں نعمتوں کا کفران ہوا، اور جب نعمتوں کا کفران ہوا اور شکران نعمت ادا نہ کر سکا بندہ تو کیا کیفیت ہوئی؟ ایک پورے گھرانے پر ظلم ڈھایا گیا، ایک پورے عائلے کو تخت ستم بنایا گیا، مشق ستم بنایا گیا، اور انہیں دنیا کی تکالیف میں الجھا دیا گیا۔ کبھی بھی ان ہستیوں نے اپنی زبان ہائے مبارک پر ان مصائب کا تذکرہ نہیں کیا، ان مصیبتوں کا تذکرہ نہیں کیا، اور کہیں کبھی ملا ہے تو سوچئے تو صحیح وہ کیا مقام ہوگا کہ جب ملا ہے، کیا مصائب پڑے ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں کہنے والے نے کبھی شام کا تذکرہ کیا تو وہ کیا مصائب ہیں کہ جس کے نتیجے میں باتیں آپ تک پہنچی ہیں۔ یہ بات آغاز میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ نص معصوم ہے کہ کربلا کا تذکرہ کیا جائے، نص معصوم ہے کہ حسین ابن علی کا تذکرہ کیا جائے، نص معصوم ہے کہ ان کی جدہ کا تذکرہ کیا جائے، نص معصوم ہے کہ پھوپھی کا تذکرہ کیا جائے، نص معصوم ہے کہ علی ابن الحسین کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ نصوص کے ذریعے میں آپ تک تذکرہ پہنچا ہے۔ نص کی جمع نصوص، یہی ہمارے اصل ہیں، یہی ہمارے اصول ہیں جو زندگی میں جاری و ساری ہیں۔ آپ مسلسل زحمت فرما رہے ہیں، اور اس میں تعداد کو ماشاءاللہ آج دیکھ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ اس اعتبار سے بھی کہ آج آپ شب شہادت میں ہیں۔ میں صرف ایک بات اور کہتا چلوں، مسلسل ظاہر ہے کہ یہ 3 تقریریں ہو چکی، چوتھی تقریر ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے تعلق سے گفتگو نہیں کرتا، ادارہ ہے، بزم ہے، پوری مجلس ہے، مسلسل آنے میں استقلال ہے، نہ صرف استقلال آپ کے عمل میں بلکہ فکری طور پر بھی ایک استقلال ہے کہ جو باقی رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ تعداد میں
میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں اپنے تعلق سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کہیں آپ پریشان مت ہو جائیے، مگر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں تعداد میں اگر یونیفارمٹی رہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ سننے والے برابر سن رہے ہیں، لیکن جہاں تعداد فلکچویٹ کرتی ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کسی رسم کی پابندی ہو رہی ہے اور اس رسم کے نتیجے میں آیا جا رہا ہے۔ میں صرف اس سے بلند کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ کل کے دن آنے والا زمانہ یہ آپ سے نہ کہے تم تو رسم کے پابند ہو، رواج کے پابند ہو، شب میں نکلتے ہو، صبح کو بھول جاتے ہو، شام کو آتے ہو، ایک مرتبہ اگلی دوپہر تک سب فراموش کر دیتے ہو۔ تو میں صرف اس تعلق سے اپنے سننے والوں کو کہ آنے والی مجالس میں دیگر ذاکرین آتے ہیں، بڑے محترم ذاکرین، واعظین یہاں پر آتے ہیں، خطبہ آتے ہیں، اس میں خاص طور پر اپنے عمل میں ایک استقلال ایسا پیدا کر لیجئے جس کے نتیجے میں خود آپ کا دل گواہ بن جائے کہ ہاں ہم پوری طرح سے اس ذکر میں شامل ہیں، بجائے اس کے کہ کسی ایک روز، کسی ایک شب، کسی ایک صبح تکلفاً یا یوں سمجھیے رسماً یا روایتاً، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب دیکھیے اس میں کیوں میں کہہ رہا ہوں، اپنے تعلق سے بات میں نے نہیں کی مگر کہہ اس لیے رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ میں اب چوتھی تقریر میں اگر ہوں اور 3 تقریریں میں کر چکا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہیں سے تو عنوان کو شروع کیا ہوگا اور کہیں تک میں نے پہنچانے کی کوشش تو کی ہوگی۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ قباحت ان لوگوں کے لیے زیادہ ہے جو نہیں آئے، اب ان کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے درمیان سے کوئی کلام ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، جو مسلسل سننے والے ہیں ظاہر ہے وہ تو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے ان بیشتر آپ میں ایسے ہیں جو آ رہے ہیں، ان کے لیے تو وہ دہرانا جس کو میں اب دہرانا چاہتا ہوں وہ ان کے لیے ذرا سا تکلیف دہ ہو جاتا ہے، بار بن جاتا ہے، اس لیے کہ چیزوں کو آگے کی سمت میں بڑھنا ہے۔ اس کے باوجود میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چونکہ بات نعمت کے شناخت کی ہے، بات نعمت کے عرفان کی ہے، بات نعمت کو پہچاننے کی ہے، تو یہ ایسی نعمت ہے کہ میں نے علل اعلان اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلی ہی تقریر میں امام ششم کے ایک قول کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ حقیقت نعمت کیا ہے، اصل نعمت کیا ہے، اصول نعمت کیا ہے، اور اس کی میں نے وجہ یہ بیان کی تھی۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے عنوان کی انتہا پر جب بولنے والا پہنچتا ہے تو وہاں گفتگو کرتے ہوئے وہ تتمہ دیتا ہے، وہ نتیجہ دیتا ہے، مگر میں کیا کروں کہ پروردگار علی اعلیٰ نے جب اس نتیجے کو پیش کر دیا تو میں روک نہیں سکتا تھا، میں اس نعمت کو آپ سے دور نہیں رکھ سکتا تھا، لہذا میں نے پہلی ہی تقریر میں یہ کہہ دیا کہ اپنے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھ کے امام ششم نے کہا نحنو واللہ نعمت اللہ، خدا کی قسم ہم ہی تو ہیں جو اللہ کی نعمت ہیں، یہی امام ہیں، تفسیر نور الثقلین ہیں، علی الجمع الحویزی ہیں، اور انہوں نے اسی امام کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اسی امام نے کسی اور منزل پہ یہ کہا واللہ نحن صراط المستقیم۔ تو نعمت الہی بھی یہی ہے، صراط مستقیم بھی یہی ہے۔ دنیا کی دوڑ دھوپ میں الجھا ہوا انسان سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، معلوم یہ وہ سیدھا راستہ بھی انہی سے منسوب ہے، سیدھے راستے پر جو رہتے ہیں ان پر نعمتیں جو آتی ہیں وہ بھی ان سے متعلق ہیں۔ تو میرے لیے کیا نقصان ہے کہ اگر میں ان کی اتباع کروں، میرے لیے کیا پریشانی ہے کہ میں ان کی اطاعت کروں، میرے لیے کیا دقت ہے کہ میں ان کے نقش قدم کو اپنے لیے منزل سمجھوں، مجھے کیا پریشانی ہے؟ پریشانی تو وہاں ہو جہاں صراط کے معنی کچھ اور ہوں، مستقیم کے معنی کچھ اور ہوں، نعمت کے معنی کچھ اور ہوں، غضب کے معنی اور ذال کے معنی کچھ اور ہوں، تو وہاں پریشانیاں زیادہ ہیں۔ اب اسی امام کو دیکھیے کہ ایک مرتبہ سائل نے سوال کیا صراط کی تعریف کیجئے، بے اختیار کیا، کہا کہ سننا چاہتے ہو صراط کی تعریف، پھر تفسیر نور الثقلین آپ کے ریسکیو کے لیے آمادہ ہو گیا۔ ہمیں در در جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر گھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، بے اختیار کا سننا چاہتے ہو صراط کیا؟ صراط مستقیم ظاہر ہم ہیں، مگر حقیقت میں یہ صراط کیا ہے؟ یہ صراط ہے الطریق والمعرفت الامام۔ 3 لفظ ہیں، قیامت تک کے لیے یاد رکھیے گا ان 3 لفظوں کو، الطریق والمعرفت الامام، راستہ اور معرفت امام کی صراط مستقیم ہے۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام کسی اور راستے پر چل رہا ہے اور اطاعت کرنے والوں کو کوئی دوسرا راستہ بتا رہا ہے. کتنا نزدیک اپنے آپ سے رکھنا چاہتے ہیں آپ کو. اب آپ اپنی عقل کے نتیجے میں, سمجھ کے نتیجے میں, بڑی فہم و فراست کے نتیجے میں آپ کہیں گے نہیں بھائی زمانہ کچھ بدل رہا ہے, تقاضے کچھ اور ہیں, حالات کچھ اور ہیں. یہ کیا کوہنا باتیں لے کے بیٹھ گئے, یہ کیا پرانی باتیں لے کے بیٹھ گئے, یہ کیا تذکرہ تم لوگ ہمیشہ چھیڑ دیتے ہو. بھائی میں اس تذکرے کو بپا کر رہا ہوں, اس تذکرے کو جاری رکھ رہا ہوں جس تذکرے کو فاتحہ نے مسلسل جاری رکھا ہوا ہے. میرے پاس کوئی اس میں میری جانب سے نہ کوئی اضافہ ہے, نہ کوئی ترمیم ہے, نہ کوئی تنسیق ہے, نہ کوئی اجرا ہے. میرے پاس سیدھی سیدھی سی باتیں ہیں کہ بھائی آپ ہیں, سیدھا راستہ ہے. سیدھے راستے کی جب گفتگو ہوئی تو کہا بھائی سیدھے راستے پہ چلنے کے کچھ فوائد ہیں. انہوں نے کہا ہاں چلنے کے فوائد ہیں, بشرطے سیدھا تو چلو, ثابت قدم تو رہو اور اپنے آپ کو مستقل مزاجی سے آمادہ تو رکھو. تو پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, پھر یہ نعمتیں ختم ہونے والی نعمتیں تو نہیں ہیں. اب صراط مستقیم ہے. اب وہ سیدھا راستہ ہے, وہ راستہ ہے جو امام کا طریقہ ہے, وہ راستہ ہے جو معرفت امام ہے. جو چاہے کہیے راستہ سمبل ہے, راستہ علامت ہے, راستہ اشارہ ہے. راستہ منزل نہیں ہے, منزل نہیں ہے, اشارہ ہے. سمجھدار انسان کو, عقل رکھنے والے انسان کو, ذکی انسان کو, صاف وہ جو فکر رکھتا ہے اپنی شیشے کی مانند, اس انسان کو ایک راستہ ہے اشارے کی صورت میں بتا دیا گیا. نہیں, کھول کے بتا دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ جب بتا دیا گیا اور کھول کے بتا دیا گیا تو بتانے والے نے کہا دیکھو یاد رکھو تم کسی اجنبی راستے پر گامزن نہیں ہو, یہ راستہ ہمارا راستہ ہے. اور جس راستے پر تم ہو تو اب تمہیں یہ بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ آزمودہ ہو, آزمایا ہوا ہو, کتنے اس سے پہلے چل چکے ہیں, کتنے ہمارے بعد آنے والے ہیں. ہم ہیں تو سب ہے, ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اصول ہے, یہ ہماری زندگی کا اصول ہے. اس اصول پہ ہم جی رہے ہیں. اب کسے اچھا لگے کسے برا لگے مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے, مگر بس انہوں نے یہ کہہ دیا طریق والمعرفت الامام. یہ وہ راستہ ہے جس پہ تم چلتے ہو, وہ راستہ کہ جو طریق ان کا راستہ, ان کا معرفت ان کی, اور ظاہر ہے کہ وہ رہبر ہیں, رہنما ہیں, وہی ہمارے لیڈر ہیں, وہی قائد ہیں, وہی ہماری ہدایت کرنے والے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا جب راستے کی تفہیم ہو جائے تو اب اس میں ہدایت مانگی اس طرح سے نہیں جاتی کہ پروردگار دکھلا دے, پروردگار ذرا سا دکھلا دے, وہ ہے کدھر, وہ ہے کہاں. جہاں غائب ہو وہاں یہ پریشانی ہو, جہاں حاضر نہ ہو وہاں یہ پریشانی ہو, جہاں پہ انسان بھٹکا ہوا بہکا ہوا وہاں یہ اب تو ایک ہی بات ہے. انہوں نے کہا طریق والمعرفت الامام, اب تو ثابت قدم رکھ, ہمارے پیروں میں لغزش نہ ہونے پائے. اسی کو علماء نے کہا کہ ان لغزشوں کو بچنے, ان لغزشوں سے بچنے کے لیے اب صبح و شام استغفار کرتے رہو, اپنی دعاؤں میں طلب مغفرت کرتے رہو, توبہ کرتے رہو, اور پروردگار سے کہو پروردگار اس راستے پہ ثابت قدم رکھنا. اس لیے کہ زمانہ ہر طرف سے انفلوئنشل ہے. ایسا نہیں ہے کہ زمانے سے آپ متاثر نہیں ہوتے. یہ زمانہ, آج کا زمانہ 100 برس کے بعد کا اس سے مختلف زمانہ ہوگا. ہر زمانہ مشکلات پیدا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ زمانہ کبھی ساتھ نہیں دیتا. اس بدلتے ہوئے زمانے میں اگر یہ طے کر لیا جائے کہ بھئی یہ ہے ہمارا, یوں سمجھیے کہ ہدف, یہ ہے ہماری نشان منزل, تو اس کے بعد اب کچھ نہیں چاہیے سوا اس کی ذات سے ایک طلب ہے, استغاثہ ہے اس کی ذات میں, اور وہ یہ ہے کہ پروردگار اب ثبات قدم چاہیے. اب قدم نہ لڑکھڑائیں, قدم نہ ڈگمگائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے اور بڑھ کے کہے یہ صراط ہے نا, یہ دولت کا راستہ ہے, دیکھو یہ راستہ جو ہے نا یہ دنیا کا راستہ ہے, یہ نام میں جدید تعلیم کا راستہ. ہمیں کسی سے سروکار نہیں ہے. ہم پھر عرض کر رہے ہیں, میں بھی اس دور کا ہوں, آپ بھی اس دور کے ہیں. کچھ نوجوان یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں, میں ان سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس میں تبدیلی واقع کرنے کی یا تبدیلی لانے کی کوشش نہ کی جائے.
اور اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کا طریقہ ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا پوچھو ان سے جو اب نشان عبرت ہیں. تمہاری اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ان سے پوچھو، سوال کرو. اور امت کا نام دے دیا، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے کتنی کھلی ہوئی نشانیاں ان کے حوالے کی تھیں. پوچھو ان سے، کم نہیں کی تھیں، کم نہیں کی تھیں. مگر یاد رکھو نشانیاں ہم دیتے رہیں گے، قدر تمہیں کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ نشانیوں پہ نشانیاں ہم دیتے رہیں مگر تم ایک مرتبہ ضد پہ آ جاؤ اور تم اس کی قدر نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ کہیں تم کفران نعمت کر بیٹھو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم یہ سوچو کہ نعمت کو ہم بدل کے رکھ دیں گے. نعمت میں تبدیلی لے آئیں گے. دیکھیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے اس کے لیے کوئی 80 سوروں کے بعد گفتگو کی ہے. یہ سورہ بقرہ ہے جہاں گفتگو ہو رہی ہے، دوسرا سورہ ہے. فاتحہ کے پڑھنے کے بعد اب جب نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے نا تو اس میں اب سلیقہ بتایا ہے. پوچھو، یہ وہی بنی اسرائیل تھے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ وہ بنی اسرائیل تھے کہ ان سے پوچھو، تذکرہ کرتے نا، یہ پوچھو ان سے، تم پوچھو. اور اگر نہیں پوچھتے ہم بتا رہے ہیں، ہم بتائیں گے. وہ اگر کتمان حق کر رہے ہیں تو ہم تو حق کو نہیں چھپانے والے ہیں، ہم تو بیان کرنے والے ہیں. اور ان سے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، کہا ہم نے ان سے نعمتوں کا تذکرہ کرو، یہ میری نعمتیں تھیں، تم تھوڑی لے کے آئے تھے، تم کہیں سے مانگ کے لے کے آئے تھے، تم کہیں سے خرید کے لے کے آئے تھے، کہیں سے تم نے جاری کی تھی یہ نعمتیں، کہیں سے جاری کروائی تھی نعمتیں. کوئی اور سورس تھا تمہارے لیے ان نعمتوں کے اجرا کا؟ نہیں، کوئی نہیں. تمہیں تو تذکرہ، تم بتاؤ تذکرہ کرو. نعمت میری نعمت جو تم پر نازل کی گئی تھی، اور وہ کہ جس کے نتیجے میں تمہیں عالمین پر ہم نے فضیلت دی تھی. ایک زمانہ گزرا ہے تم پر کہ ان نعمتوں کی، دیکھیے یہ میری بات کو غور سے اس لیے سنیے کہ یہ تقریر 40-45 منٹ کی ہے مگر نتیجہ مانگتی ہے ہر تقریر، فکر کی تطہیر مانگتی ہے، فکر کی طہارت چاہتی ہے ہر تقریر. یہ تقریر آپ سے تقاضا کرتی ہے جب یہاں سے آپ اٹھیں تو کسی ایسے تقیل کے ساتھ نہیں، تیقن کے ساتھ اٹھیں اس مجلس سے. بس خیال کے عالم میں آ کے چلے جائیں کہ بھائی آئے تھے اور ہو گیا، ثواب مل گیا، چلیے خدا حافظ، یہاں آ کے آپ نے چوم لیا اور چل پڑے. یہ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ عزاداری کا یوں ایسنس میں نہیں ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، نتیجہ لے کے اٹھیے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ ہم نے گزشتگان کے ساتھ یہ کیا تھا کہ نعمتیں ہم نے ان کو دی تھیں اور نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا اور ان سے تقاضا کرتے تھے کہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہو، نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہو، اس لیے کہ تذکرہ نعمت میں بھی نعمت چھپی ہوئی ہے. اگر نعمت کا تذکرہ نہ ہو تو نعمت پھر جاری نہیں رہتی. اگر نعمت کا تذکرہ نہ ہو تو پھر یہ تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم یہ کہو کہ ہم تک کیوں نہیں پہنچتی. ارے بھائی تم نے تذکرہ کیا تھا. اور تذکرہ نعمت کیا ہے؟ تذکرہ نعمت کیا ہے؟ اس کو رشوت دینا ہے؟ نہیں، شکر ادا کرنا ہے. تذکرہ نعمت کی کوئی تعریف نہیں ہے سوائے اس کے شکرانہ ادا کرو، اس کا شکرانہ ادا کرو، تو وہ تذکرہ نعمت ہے. اب وہ تذکرہ نعمت کرو تو اب جب تم نے تذکرہ نعمت کیا تھا تو کیا کیا تھا ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دے دی تھی. جاہ و جلال تمہارا تھا، روب و دبدبہ تمہارا تھا، سلطنت تمہاری تھی، ملک تمہارا تھا، سب کچھ تمہارا تھا. اور اس وقت تک تمہارا رہا جب تک کہ تم شکرانہ ادا کرتے رہے. جہاں شکرانہ ادا نہیں ہوتا، دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہاں نعمت ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے کے حوالے کر دی جاتی ہے. یہ ہے خدائی سلسلہ، یہ ہے خدائی حکمت. اس کو آپ جو چاہے کہیں، یہ حکمت خداوندی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال مثلا اگر کوئی مجھ سے پوچھے وہ کیا ہے، وہ وہی ہے کہ جس میں آپ سے انفاق کے لیے کہا، یعنی دیا آپ کو سب کچھ. تقاضا یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ تمہیں دیا تو اب اس سب کچھ میں ظاہر ذرا اختیار کے قابل تمہیں بنایا، تو تم کیا کرو، روکو نہیں، دے دو. نعمتیں تم تک پہنچتی رہیں، شکرانہ نہیں ہے تمہارے پاس. اب اگر شکرانہ نہیں ہے تو ہم بہتر کو تلاش کریں گے، اس کے حوالے اس نعمت کو دیکھ کر دیں گے. امام حسن عسکری کی دعا اگر آپ کو یاد ہے
تو اس کے آخری لفظ ہی یہ ہیں پروردگار لا تستبدل لی غیری، کہیں ایسا نہ کر دے تو کہ مجھ کو میرے غیر سے نہ بدل دے، مجھ کو میرے غیر سے کہیں تو نہ بدل دے. یہ امام وقت ہیں، یہ امام وقت ہیں، یعنی جو خود ہی نعمت ہو اس کو کیا ضرورت ہے، مگر چونکہ امامت کا کام تربیت ہے تو یہ تربیت ہے جو دعاؤں کی صورت میں آپ تک پہنچتی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، یقیناً ہے، ہم نے نہیں کہا کبھی، ہم نے نہیں کہا، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں ہر لمحہ ایک درجہ بلند ہونا چاہتی ہیں. عجیب بات ہے، یہ عارفانہ بات ہے، اس پر زیادہ گفتگو نہیں ہے، اس پہ یوں سمجھے ملا صدرہ کی گفتگو ہے، اس پر وہ تمام تر آپ کے صوفی بزرگ مفسرین کی گفتگو ہے جنہوں نے اس تعلق سے گفتگو کی ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے ہی درجات میں ایلیویٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اس پر گفتگو نہیں ہے، ہم بس یہ موضوع نہیں ہے، یہ کسی اور وقت کے لیے. مگر آج کی حد تک صرف اتنا کہ روکیے نہیں، جب روکنے کی بات آئی روکنا نہیں، اس لیے فارمولا خداوندی فارمولا یہ ہے، آپ نے روکا آپ سے نعمت کو سلب کر لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، دوسرے کے حوالے کر دیا جائے گا. نعمت آپ تک پہنچی، تقاضا یہ ہے تذکرہ کرو. اگر تذکرہ نہیں کرو گے تو تم اپنے دل میں یہ کہتے رہو، سوچتے رہو کہ یہ تو ہم سے بلونگ کرتی ہے تو ہماری اس میں کوئی شیئر ہی نہیں کر سکتا. ایسا نہ کہو، ایسا کوئی دوسرا لے جائے گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. آج آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے سارے قرآنی اصولوں پر مغرب کام کر رہا ہے. اب آپ اس کو کسی انداز سے دیکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے آپ کے بہترین زرین اصول تھے دنیا میں حکمرانی کے، انہوں نے اپنی سہولت سے پلک کیے، چنے اور اس کا نفاذ کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گولڈن رولز کو فالو کرنے کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، معاشرت بھی بہتر ہو رہی ہے. یہ میں کوئی ویسٹرنائز گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کہیں آپ ایک مہر نہ لگا دیں مجھ پر کہ میں کسی کا کیس ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں کسی کا کیس نہیں ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں چھوٹی سی بات ہے نا، چھوٹی سی بات ہے کہ جس میں آپ، پھر دہراتا ہوں، اس بات کو کر چکا ہوں کسی وقت مگر دہراتا ہوں، چھوٹی سی بات ہے، سچ بولنے کی تعلیم. پرسنٹیج نکال لیجئے ہمارے معاشروں میں اور یہاں کے معاشروں میں، آپ محسوس کریں گے، آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے، آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پر زیادہ سچ بولا جاتا ہے کمپیئر ٹو، اور ظاہر ہے آپ کے پاس ساری سوسائٹیز موجود ہیں، لیکن کیا ہے، کہاں سے انہوں نے استخراج کیا اس اصول کو؟ کہاں سے؟ یہی اسلام، یہی تسلیم، یہی کتاب، یہی قرآن، یہی اقوال، یہی حدیث، یہی سلسلہ. انہوں نے ایک اصول کو لیا. اب اصول کو لینے کے بعد یہ وہ قومیں ہیں کہ جو کسی ایموشن کی وجہ سے یہ اقوال کو لے کے اپناتے نہیں ہیں، جب تک کہ سکسس ریشو کو نہ دیکھ لیں. لیا آپ سے، اس کا لیب ٹیسٹ ہوا، نتیجے میں آپ نے محسوس کیا کہ ہاں 98% سکسس ریشو ہے، 2% ہے، ٹھیک ہے فال آؤٹ، مگر وہ نیگلیجبل ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایسا ہوتا ہے، کوئی سٹڈی 100% نہیں ہوتی. وہ جو دے کے چلا گیا E=mc²، آپ کی پوری تھیوری آف لائٹ آج اس کو ختم کر دیا. آج آ گئی، آپ کو اطلاع آ گئی کہ اب نور کی رفتار کچھ اور قرار پائے گی، وہ نہیں ہے جو آپ آج تک سمجھتے رہے. اسی لیے ہم نے محفوظ رکھا اللہ کے نور کو، ہم نے کبھی اس کو کمپیئر نہیں کیا، ہم نے کبھی کمپیئر نہیں. ہم نے کہا ان کی سٹڈیز ہیں، سٹڈیز میں تبدل ہے، تغیر ہے، اس میں یقین کم ہے، گمان زیادہ ہے، شک زیادہ ہے، ایقان کم ہے، شبہ کی منزلیں زیادہ ہیں. اسکیپٹک اپروچ رہتی ہے، مگر دنیا میں حکومت کرنے کے لیے انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اسکیپٹک اپروچ کے ساتھ حکومت کریں. کامیابی ہوگی، اس پر بھی ریسرچ ہوئی. اب وہ رینڈ کارپوریشن کرتا
ہو یا کوئی اور ادارہ کرتا ہو، مجھے دلچسپی نہیں ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ہمیں سکسیس ریشو سے کام ہے. انسان اپنی اسٹڈیز میں سکسیس ریشو 98% کو بناتا ہے، 99% کو بناتا ہے. اس لیے کیوں وہ کہتا ہے کہ نہیں، خطا کا پتلا ہے، کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے ہم نے قانون کی بالادستی بھی رکھی ہے. اللہ نہیں چاہتا سب کو جہنم میں ڈالے، وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کے سب آئیں، اس طرف آئیں جس طرف وہ لے جانا چاہتا ہے. اس کی اسٹڈی نہیں بلکہ اس کا امر ہے جو 100% درست ہے. اس کے امر میں کوئی، اب تو لفظ 100% استعمال کر دیا، مناسب بھی نہیں ہے، مگر میں چونکہ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے تو وہاں یہ کہنے کا حق بنتا ہے 100% اس کا امر درست ہے، بشرطے کہ کوئی یقین تو کرے. جہاں یقین ہی نہ ہو وہاں پہ گفتگو کیا ہو؟ تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں، تھیولوجی کو یہ کہہ کے کہ یہ سائنس نہیں ہے، لہذا اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی، تو اب وہ تھیولوجیکل اسٹڈیز کے خانے میں ڈال دیتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو کمپیریٹو پھر ریلیجن ہے، دوسرے معاملات ہیں، ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکتے، لہذا سائنس سے اس کو نہ جوڑو، سمبندھ نہ کرو، اس کا ناتا سائنس سے نہیں ہونا چاہیے. سائنس ڈیفینیٹ آنسر دیتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اسٹڈی کے نتیجے میں کبھی 2% کی کمی، کبھی 3% کی کمی، کبھی 4% کی کمی، یہ ڈیفینیٹ نہیں ہے، یہ فلکچویٹنگ ہے. تو سائنس پرپیچویٹ کر رہی ہے، فلکچویٹ کر رہی ہے. سائنس آپ کو ڈیفینیٹ ریزلٹس نہیں دے رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیفینیٹ کا مطلب 100% ہے. وہ 98% کو ڈیفینیٹ کہتے ہیں، آپ کا مذہب 100% کو ڈیفینیٹ کہہ رہا ہے. تو اب ایسی صورت میں زندگی گزارتے ہوئے مذہب کو سبک لے کر دنیا کو اپنے پہ طاری کر لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھائی یہی تو ہے، تو وہاں وہ خود نہیں کہتے کہ یہی سب کچھ ہے، وہ بھی نہیں کہتے کہ یہ سب کچھ ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کرو اور پھر آؤ دیکھو. یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک تعداد دیکھ رہا ہوں ہمارے نوجوانوں کی، اور جو بہت تیزی سے متاثر ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ماحول سے متاثر ہو کر، اور اپنے آپ کو پوری طرح سے یوں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم تو انٹیگریٹ ہو رہے ہیں سوسائٹی میں، اور اس کو انٹیگریشن کہہ کے ایک مرتبہ مدغم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں جانتے کہ مدغم ہو جانے میں انسان غائب ہو جاتا ہے، حاضر نہیں رہتا. انسان غائب ہو جاتا ہے. آپ نے کہا ایمالگمیشن، تو اس کا مطلب اپنی اینٹیٹی کو کھو کے ایمالگمیٹ کرنا ہے، اپنی اینٹیٹی کو کھو کے ضم کرنا ہے. اسلام نے ہر فرد کو ایک اینٹیٹی دی ہے اور کہا کہ نہیں، ہر فرد اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. اجتماع کے نتیجے میں فیصلہ نہیں ہے، فرد واحد کے نتیجے میں فیصلہ ہے. ہم نے تمہیں وہ اختیار دیا جو کوئی دنیا کی نہ حکومت دے سکتی ہے، نہ کوئی سسٹم دے سکتا ہے. ہم اجتماع کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کریں گے، یہ عدالت نہیں ہے، یہ ظلم ہے. فرد کا فیصلہ ہوگا، فرد اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا. اے بنی اسرائیل، یاد کرو، تذکرہ کرو، اذکروا نعمتی، میری نعمت کا تذکرہ کرو جو تم پر ظاہر ہے کہ جاری کی گئی، جو تم تک پہنچائی گئی، جو تم تک آئیں، اور اس کے نتیجے میں تم کو عالمین پر مقدم کر دیا، تم کو عالمین پر ہم نے فضیلت دے دی. اس کا انگریزی ترجمہ کرنے والوں نے کیا، رول کیا، تم نے حکمرانی کی. اور اب جب تم نے حکمرانی کی تو ظاہر ہے کہ تم نے حکمرانی کے نشے میں وہ نعمت جس کے نتیجے میں حکمرانی تھی، تم نے اصل کو بھلا دیا، فرع کو یاد رکھا. تم نے درخت کی جڑ کو بھلا دیا، شاخوں پر تم نے انحصار کیا. تم نے بیج کو فراموش کیا، ثمر پر اکتفا کیا. ایسی صورت میں ہم نہیں چاہتے کہ جب تک تم احسان مند نہ ہو اس وقت تک تمہارے حوالے پھر اس نعمت کو کیا جائے. لہذا اب کیا ہوا؟ اب ایسا ہوا کہ جس کے نتیجے میں باقاعدگی سے اعلان ہو گیا، اور اعلان یہ ہوا کہ دیکھو کہ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اب دیکھو، یاد رکھو، کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا
کہ جس کے نتیجے میں تم تک نعمت آئے تم اس کو مینیپولیٹ کر کے اپنے سسٹم کا حصہ بنانے کی کوشش کرو، یعنی اس کی اصل صورت کو مسخ کر کے اپنے ڈیزائن بائی ڈیزائن تم یہ چاہو کہ اب یہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، اس لیے کہ اب جس کسی نے جہاں کہیں نعمت الہی کی تبدیلی کی کوشش کی تو ایسے کے لیے اعلان کیا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یاد رکھنا اللہ بہت سخت عذاب والا ہے، اس کا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہے، دینے والا ترجمہ نہیں ہے اس کا. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، قرآن رکھا ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، مولانا فرمان علی کو بھی دیکھ لیجئے، اور اگر دیگر تراجم آپ کے سامنے کو دیکھیے، وہ بڑا سخت عذاب والا ہے، یعنی وہ جو رحمان و رحیم ہے. ایک مرتبہ اس کے غیظ اور غضب نے جلوہ دکھایا اور اس نے یہ کہا وہ جو ہم تم تک بھیج رہے تھے تم نے اس میں تبدیلی کی، تغیر کیا، تنسیخ تم نے منسوخ کیا، اور تم نے اس کو اپنی مرضی سے بدل دیا، جبکہ تمہاری مرضی کو ہماری مرضی کا تابع ہونا چاہیے تھا. یہ اصول ہے، یہ اصول ہے. تم نے ایسا کیا، اب تم نے تو ایسا کر دیا، مگر چونکہ ہر شے اپنے نتیجے کی طرف ہے، لہذا یہ نہ بھولنا کہ ایسوں کے لیے اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ وہ بہت سخت عذاب والا ہے. رحمت اس کی اپنی جگہ، رحمانیت اس کی اپنی جگہ، خلاقیت اس کی اپنی جگہ، سب کچھ اس کی اپنی جگہ، لیکن چونکہ تم نے اصل اصول میں تبدیلی کی کوشش کی، لہذا ایسی تبدیلی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. وہ قانون ساز ہے، وہ قانون کا بنانے والا ہے، اگر وہ اپنے ہی قانون کو توڑ دے چند کو خوش کرنے کے لیے تو ایسے شخص کو عادل نہیں ظالم کہتے ہیں. تو کہیں دنیا میں اپنے بنائے ہوئے قانون کو کبھی کسی نے مسخ کر کے کسی کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی تو ایسا شخص عادل کبھی نہیں کہلایا جائے گا. ایک ہی لفظ سے اسے یاد کیا جائے گا اور وہ لفظ اس کی صفت میں ڈھل جائے گا اور کہا جائے گا بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے. نعمتوں میں تبدیلی کفران نعمت تو ہے، بتلان نعمت تو ہے، کتمان نعمت تو ہے، طغیان ز نعمت تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ نتیجہ بھی ہے، بہت برا عذاب آئے گا ایسے پر جو نعمت کو بدل دے. وہ نعمت دے کے جانے والا جا رہا تھا، دیکھو تمہیں نعمت دے رہا ہوں، آخری نعمت، انتہائی نعمت. تم کہاں حلال اور حرام گوشت میں الجھ کے رہ گئے؟ تم کہاں ظاہر بظاہر ترجمے میں الجھ کے رہ گئے؟ ذرا دیکھو تو کہ ہم نے نعمت کو کیسے محفوظ کر دیا. عجیب بات ہے، مائدہ کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے علماء تفسیر سے سوال کرنے والوں نے سوال کر دیا، آپ اس سے استنباط کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں کہ یہ نعمت ولایت ہے جو علی کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ ایسا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اس کو بھی حفاظت نعمت کہتے ہیں. اگر آگے پیچھے کچھ جانوروں کا تذکرہ نہ ہوتا تو یقین جانیے یہ تو وہ بدبخت ہیں جو قرآن میں تحریف کر دیتے. معصوم یہ کہتے ہیں، یہ جو آپ کو فاصلہ نظر آ رہا ہے نا کہ یہ مائدہ کی پہلی تیسری آیت اور وہ 66ویں آیت، اس میں اتنا فرق کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ملا کے جوڑ کے، انہوں نے کہا جوڑ کے، وہاں کیفیت یہ اگر یہ جڑ جاتا تو وہ تو برباد کرنے کے درپے تھے. اس کی علیحدگی اس بات کا ثبوت ہے کہ حق نے نعمت کو ایسے محفوظ کر لیا. یہ نعمتیں محفوظ ہو رہی ہیں،
اب عرفان نعمت ہر دور میں ہوتا رہے گا، ہے نا، ہم ہیں نا، آپ ہیں نا. کیوں یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ کہہ کے کہ ہم ہیں اور آپ ہیں، کیا ہم نعمت کے محافظ ہیں؟ نہیں، ہم محافظ نہیں ہیں. ہم کم از کم اگر شناخت ہی کر لیں، ہم اگر پہچان ہی لیں تو عاقبت ہماری سنور گئی. ہم محافظ نہیں ہیں، ہو بھی نہیں سکتے. ہم اتنے ڈرپوک ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے زمانے سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہماری کیا مجال کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم ہیں نعمت کے محافظ. ارے فقط شناخت کر لو، پہچان لو. کہنے والے نے کہا یہ جو نظر آ رہا ہے نا تمہیں فاصلہ، اور تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حرام جانوروں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد حلال کا تذکرہ، طیبات کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ فقط اس لیے کہ نعمت کو محفوظ کرنا تھا. اب اس کے لیے کیا مثالیں کم ہیں؟ آپ ہیرے کو کیا جوہری کے پاس کب پاتے ہیں؟ کہ جب وہ پوری طرح سے امپیورٹیز سے ہٹا لیا جائے. لیکن حقیقت میں ہوتا کہاں ہے؟ کوئلے کی کان میں، جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اب مائدہ کی اگر تیسری آیت میں یہ کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، تو کیا کوئلے کی کان میں ہیرا سمجھ میں نہیں آتا؟ اب دیکھیے کیا بات یاد آ گئی. مثنوی مولانا روم نے ایک عجیب شعر کہہ دیا اسی ذات والا جناب کے تعلق سے کہہ دیا مغز قرآن از قرآن برداشتم. میں نے قرآن سے قرآن کے مغز کو لے لیا. اب آپ مجھے بتائیے کیا کل کا کل مغز نہیں ہے؟ یہ عجیب و غریب بات ہے. مغز قرآن از قرآن برداشتم استخاں پیشے سگاں انداختم. میں نے قرآن سے قرآن کے مغز کو لے لیا. یہ عارف ہیں، صوفی ہیں، تصورات کچھ اور ہیں، ترجمے کی حد تک ترجمہ کر رہا ہوں. عقیدہ ایک ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے قرآن سے قرآن کے مغز کو اٹھا لیا ہے، ہڈیوں کو میں نے جانوروں کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ مولانا روم ہیں، یہ مولانا روم ہے. تاکید تو اس امر کی ہے، یقین جانیے میرے بزرگوں کی تاکید یہ ہے کہ اس شعر کو ان افراد کے سامنے یا اس مجمع میں پڑھا جائے جو ذہنی طور پر اس قابل ہوں کہ اس کے ایسنس کو سمجھیں. سب کا سب مغز ہے، مگر مولانا روم کا کمال یہ ہے کہ اس نے کسی ایک کو ایسا مغز سمجھا کہ جس کے بعد اب کوئی دوسرا سمجھ میں نہیں آتا. آئے ولایت ہو یا آئے تکمیل دین، جو چاہے کہیے، مگر رکھا ایسے ماحول میں ہے کہ عقل مند سمجھیں. بے وقوفوں سے گفتگو قرآن کرتا بھی تو نہیں ہے. اب اگر کوئی خود سے قرآن کے پیچھے لگ جائے وہ دوسری بات ہے. ایسے کو قرآن خود نہیں لگاتا. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، تدبر ہے، تفکر ہے، تعقل ہے. ظاہر یہ چیزیں تو ضروری ہیں نا، اور عقل ہی سے تو آپ خدا کو پہچانتے ہیں. خدا تو آپ کے سامنے مجسم آ کے نہیں کھڑا ہوتا کہ میں ہوں تمہارا پیدا کرنے والا. عقل سے پہچانا، اور عقل بھی کہاں لے گئی؟ آپ کو جبال تک لے گئی، آپ کو فلک دکھا دیا، بحر و بر دکھا دیا، کہا اب تو پہچانو کہ خدا کون ہے. ہم نے عقل سے شناخت کیا، ہم نے عقل سے پہچانا. تو تیسری آیت مائدہ کی ہم کیسے نہیں پہچانیں گے کہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ وہ جن کو الجھنا ہے مردار گوشت میں، وہ اس میں الجھ کے رہ گئے. پوری فقہ بن گئی، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے زندہ رہنا ہے، کیسے مر جانا ہے. یعنی وہ نعمت ظاہری میں الجھ کے رہ گئے، میں باطن کی نعمت کو دیکھ رہا تھا. میں نے نعمت باطنی کو دیکھا اور میں نے تحصیل نعمت کی. تقریر کو ختم کر رہا ہوں. ایک منزل اور ہے جس کو مصائب کی منزل کہا جاتا ہے. کل کی تقریر میں آپ کا آنا نہ آنا یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، مگر مجھے اپنے کلام کو مکمل کرنا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس کا خلاصہ، اور جو کچھ میرے انتہائی پنکچویٹنگ ریمارکس ہو سکتے ہیں کل کی تقریر کے تعلق سے، وہ میں اپنے ذکر میں لانے کی کوشش کروں گا. آئیے، ظاہر ہے کہ شب ہے اور شب شہادت ہے، اور جب میں نے عرض کیا آپ سے کہ معصوم کی نس ہے جس میں گریہ بھی ہے، بکا بھی ہے، حزن بھی ہے، ملال بھی ہے، اور پھر یہی تھوڑی من بکا او
ابکا علی مصائبنا وجب لہ الجنہ، جو ہم پر آنے والی مصیبتوں پر گریہ کرے، گریہ کروائے، روئے رلائے، واجب ہے اس پر جنت۔ اب اس اطمینان کے ساتھ ہم کو تذکرہ کرنا ہے جو جنتوں کو پہلے سے لیے بیٹھے ہوں، وہ ہیں آپ، جن پر جنتیں وجوب اختیار کر چکی ہوں، وہ ہیں آپ۔ اب ایسی بھی کوئی آپ نے صورت عمل دیکھی ہو کہ عمل سے پہلے آپ پر جنت کو واجب کر دیا، اب آپ کو عامل ہونا ہے؟ ایسا میرے پاس میرے مطالعے میں، میری اسٹڈیز میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ ہیں اور یہ آپ ہی ہو سکتے تھے، کوئی اور ہو بھی تو نہیں سکتا تھا، کہ جہاں اتنا آپ کو پروٹیکٹ کیا ہے، اتنا آپ کو محفوظ کیا ہے، اتنی آپ کی حفاظت کی ہے۔ اب تذکرہ کرو، تذکرہ کرو۔ بچے میرے سامنے ماتمی بیٹھے ہیں، یقین جانیے ہم ان کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ خرچے کے پیسے دے کے بلاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اپنے شوق سے آتے ہیں، اور جن کے حضور میں یہ ماتم کرتے ہیں فقط انہی سے یہ طلب کرتے ہیں، یہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ یاد رکھیے، میری بات کو یاد رکھیے، میرے معمولی بچے نہیں ہیں، یہ میرے اپنے بچے ہیں، یہ معمولی بچے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم جو کچھ میں ان کے لیے کر سکتا ہوں میں کروں گا، مگر ماتم ان کے دم سے ہے، ماتم ان کے دم سے ہے، عزا ان کے دم سے ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہم پرسہ دیں گے یہ ان کے دم سے ہے۔ یقین جانیے اگر یہ تقریر کو وہ نہ قبول کریں، ان کے ماتم کو قبول کریں، میں اس میں ماتم میں شامل ہو جاؤں گا، اور میں کہوں گا مولا مجھے اس ماتم میں شامل کر دیجئے، اس لیے کہ شاید میں تو حق ادا نہ کر سکا، مگر یہ بچے اپنا سینہ پیٹتے ہیں، اپنے سینے کو لہو لہان کرتے ہیں۔ بس ان کو میں نے دیکھا، مجھے کوئی یاد نہیں آیا، مجھے محافظ امام ابو الفضل عباس یاد آ گئے۔ میں انسپائر ہوں ذاکر اول سے، انہوں نے سید الشہداء کا تذکرہ کیا، مگر جہاں سید الشہداء کا تذکرہ ہو جائے وہاں اگر حضرت ابو الفضل کا تذکرہ نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اس تذکرے کو قائم کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس تذکرے کو کبھی نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا۔ یہ وہ تذکرہ ہے، یہ وہ تذکرہ ہے کہ جس تذکرے کو سن کر بیویاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی۔ یعنی یہ عجیب نام ہے، یہ عجیب نام ہے، تقوی نام آیا، آپ نے کہا حفاظت ذات، مگر زینب سے کہیے عباس، تو عباس کے معنی کچھ اور ہیں۔ عباس کے معنی یہ ہے ہماری چادروں کی حفاظت کرنے والا، ہمارے پردے کا خیال کرنے والا۔ عباس آپ آج یاد آئے، اور آپ ایسے یاد آئے کہ جب میں اس دربار میں داخل ہو رہا تھا اور جب میں نے تذکرہ آپ کے آقا و مولا کا سنا، میں نے نیت کی تھی کہ مولا میں آپ کا تذکرہ کروں گا۔ میں اب جب بچوں کو دیکھتا ہوں تو میرا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، عباس، اور عباس بھی وہ کہ صبح سے لے کے شام تک دیکھ رہے ہیں، جو جاتا ہے خود سرکار جاتے ہیں، لاشیں کو اٹھا کے لاتے ہیں، ہر دفعہ بڑھنا چاہتے نہیں بڑھنے دیتے۔ دیکھیے علی اکبر کا کل تذکرہ کیا ہے نا، عباس ہے، عباس گئے نہیں ہیں ساتھ، فقط اس لیے کہ رہتی دنیا تک حسین کی یہ قربانی یاد رہ جائے۔ عباس کہ بوڑھا باپ جوان کا لاشا کیسے اٹھاتا ہے، اس انداز سے لاشے کو اٹھایا کہ عباس دیکھتے ہی رہ گئے، مگر کب تک دیکھتے؟ سر سے پیر تک میرا امام زخمی ہو چکا تھا، مولا اب نہ روکیے، آتے قدموں سے لپٹ جاتے، سر کو رگڑتے، مولا جانے دیجئے، مولا جانے دیجئے۔ اچھا مولا اگر جانے نہیں دیتے نا تو مل کے ہم دونوں جاتے تاکہ میں آپ کو کم از کم اس طرح سے تو مرتا ہوا نہ دیکھوں۔ کہا نہیں عباس، تمہارے جانے سے بیویوں کا آسرا ختم ہو جائے گا، سہارا ختم ہو جائے گا، آس ٹوٹ جائے گی عباس، آس ٹوٹ جائے گی۔ ارے اللہ سے آس لگانے والوں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والوں، تمہارے لیے عباس کی یہ قدر ہے، یہ منزلت ہے۔ جب تم اتنا بھروسہ کرتے ہو تو ہم کتنا بھروسہ نہیں کرتے ہوں گے۔ ہائے منزل آئی مولا، اب نہیں رکا جاتا، بس جانے دیجئے مولا، آخر میں ہوں نا لمبردار لشکر، یہ کیسے ہوگا؟ اب تو ہم اور آپ رہ گئے، ایسا تو نہیں ہوا نا کہ لمبردار رہ
گیا ہو اور میر سالار مارا گیا، ایسا نہیں ہوا، جانے دیجئے۔ اچھا نہیں جانے دیتے۔ عباس نے ایک مرتبہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے ایک سفر کیا، ایک خیمے میں گئے، جا کے پوچھا آہستہ سے، وہاں سکینہ ہے میری بچی ہے؟ کہا ہاں عالم غش میں پڑی ہے، کچھ نہیں کہتی، بس آپ کو پکارتی ہے، آؤ چچا جان، آؤ چچا جان۔ ایک مرتبہ گئے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا اور اتنا پوچھا پیاسی ہو؟ کہا بہت پیاسی ہوں۔ کہا بابا سے چل کے سفارش کرو گی کہ چچا کو جانے دے؟ کہا ہاں ضرور چلوں گی۔ اچھا بیٹے ذرا وہ جو سوکھی ہوئی مشک ہے نا وہ تو لے آؤ، وہ تو لے آؤ۔ سوکھی مشک ایک مرتبہ لی، کاندھے پہ مشک کو لیا، آغوش میں سکینہ کو لیا، پردہ الٹا، حسین نے دیکھ کے کہا عباس اچھا سفارش ہی لائے، مگر سکینہ قیامت تک چچا نظر نہیں آئے گا۔ اب چچا کے لیے تڑپتی رہے گی۔ علماء مقاتل نے کہا شام کے زندان میں یہ بچی جا کے کھڑی ہو جاتی اور کہتی جانے والوں اگر کربلا جانا تو میرے چچا کو کہنا آ جاؤ، اب سکینہ پانی نہیں۔ حسین 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 زینب نے کی میں قید نبھائی، اللہ جانے سین زینب نے کی میں قید نبھائی، اللہ جانے سین زینب نے کی میں قید نبھائی، کی میں سفر کیتے باج براواں اے درد ستائی، اللہ جانے سین زینب نے کی میں قید نبھائی، اللہ جانے سین زینب نے کی میں قید نبھائی، اللہ جانے سین زینب نے کی میں قید نبھائی، کی میں سفر کیتے باج براواں اے درد ستائی، اللہ جانے سین زینب نے کی میں قید نبھائی، اللہ جانے سین زینب نے کی میں قید نبھائی، اللہ جانے سین زینب نے کی میں قید نبھائی، عابد نو پتھراں دے وچ کدی سفراں چ سکینہ نو کدی بہناں نو کدی ہتھاں دے نال صاحب دی
نبھائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی عابد نوں پتھراں دے وچ کدی سفراں چ سکینہ نو کدی بہناں نو کدی ہتھاں دے نال ثابت رہ گئی زہرا دی کمائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی اپنے ہی گھر دے وچ جس دا آکھے عبداللہ نے پوچھیا کہ تو بی بی کون ہے بس روندے ہویا خاک اٹھا کے زینب نے اڑائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی اپنے ہی گھر دے وچ جس دا آکھے عبداللہ نے پوچھیا کہ تو بی بی کون ہے بس روندے ہویا خاک اٹھا کے زینب نے اڑائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی کیویں سفر کیتے باج براواں ہائے درد ستائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی امڑی دے نال مل کے جیوے روندی اے کوئی دھی ایویں زینب روئی جدوں مادر دا وقت رہائی گل سین نے لائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی 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 اج بھی سکلین جناب مہدی او ناراواں تو ہٹاں دے او دے پہرے دے نشان جنہ راواں اُتے شامیہ زینب کل قید ترائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی اللہ جانے سین زینب نے کیویں قید نبھائی عابد نوں پتھراں دے وچ
کدی سفرا چ سکینانو کدی بہنانو کدی ہتا دن صاحب دی رہ گئی زہرا دی کمائی اللہ جانے سفر کیتے باج بلاوا ہائے درد ستائی محمد وال محمد صلوات یا حسین یا حسین یا حسین محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی، روز محشر
خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی، ہچکیاں سسکیاں وہ لے لے کر نوح شبیر کا سنائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی، ہچکیاں سسکیاں وہ لے لے کر نوح شبیر کا سنائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی، ہچکیاں سسکیاں وہ لے لے کر نوح شبیر کا سنائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر، خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی، سن کے زینب کی آہوزاری کو ہائے روتی رہی ہے ماں زہرا، کشتہ برکات کربلا والے ساتھ لائی ہے اپنے ماں زہرا،
لرز جائے گا حشر کا میدان، خوں بھرا کرتا جب دکھائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بنت زہرا جائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت جائے گی۔ کیسا تھا امتحان یہ تیرا جس میں گھر میں لوٹا سارا گیا، دین تو بچ گیا تیرا اللہ، بھائی میرا حسین مارا گیا۔ آج محشر کے روز بھی زینب پرسہ شبیر کا کرائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا آئے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی۔ تیرے پیارے نبی کی امت نے میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا، واسطے لاکھ میں نے تیرے دیے، پھر بھی سر سے ردا کو چھین لیا۔ کوئی میری مدد کو نہ آیا، روکے زینب کہتے جائے گی روکے محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی۔ ہچکیاں سے سیکیاں وہ لے لے کر نوح شبیر کا سنائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر خدا کے سامنے بنت زہرا جائے گی۔ سینہ اکبر میں جب میرے اللہ ایک ظالم سینہ کو توڑ گیا، کھینچی شبیر نے سینہ ایسے، سارے نبیوں نے رخ کو موڑ لیا۔ صبر کی انتہا یہ کرب و بلا میرے اللہ نہ بھول پائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بیردا بنت زہرا جائے گی۔ نصرت دین کے لیے اللہ میرے بھائی نے دے دیا اکبر، جب بچانا کوئی جوان اس کا ہائے 6 ماہ کا دے دیا صغر، بے مثل بن گئی یہ قربانی، دین کو رنگ جو لگائے گی روز محشر خدا
خدا کے سامنے جب بے ردا بنت زہرا جائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بے ردا بنت زہرا جائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بے ردا بنت زہرا جائے گی ہے فقط تو ہی لائق سجدہ آخری سجدہ بھائی سکیا نیزے پر بھی حسین نے اللہ نام تیرا بلند ایسا کیا حشر تک بارگاہ میں تیری خدا ساری کائنات سر جھکائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بے ردا بنت زہرا جائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بے ردا بنت زہرا جائے گی ہچکیاں سسکیاں وہ لے کر نہ شبیر کا سنائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب خدا کے سامنے جب گی سن کے زینب پیا زاری کو ہائے روتی رہی ہے ماں زہرا کچھ تو برکات کربلا والے ساتھ لائی ہے اپنے ماں زہرا لرز جائے گا حشر کا میدان خوبارہ کا جب دکھائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بے ردا بنت زہرا جائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بے ردا بنت زہرا جائے گی کیسا تھا امتحان یہ تیرا جس میں گھر میں لوٹا سارا گیا دین تو بچ گیا تیرا بھائی میرا حسین مارا گیا آج محشر کے روز بھی زینب پرسا شبیر کا کرائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بے ردا بنت زہرا جائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بے ردا بنت زہرا جائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب جائے گی سینہ اکبر میں جب میرے اللہ ایک ظالم سینہ کا توڑ گیا کینچی شبیر نے سینہ ایسے سارے نبیوں نے رخ کو موڑ لیا صبر کی انتہا یہ کرب بلا میرے اللہ نہ بھول پائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب بے ردا بنت زہرا جائے گی روز محشر خدا کے سامنے جب آئے گی تیرے پیارے نبی کی امت نے میرے بھائی کو
کو مجھ سے چھین لیا، واسطے لاکھ میں نے تیرے دیے، پھر بھی سر سے ردا کو چھین لیا، کوئی میری مدد کو نہ آیا، روکے زینب یہ کہتے جائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب ذرا جائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب میرے دعوے ذرا جائے گی، ہچکیاں سسکیاں وہ لے لے کر نوحہ شبیر کا سنائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب میرے دعوے ذرا جائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب میرے دعوے ذرا جائے گی، تو صداری یہ رب خالق نے آج وہ خود میں نہ جائے گا، جو بھی قاتل حسین کا ہوگا آج محشر میں بچ نہ پائے گا، اس کو عمران آج بخش خدا، جس کو زینب بھی بخشوائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب میرے بنت زہرا جائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب میرے بنت زہرا جائے گی، صدائی یہ رب خالق نے آج وہ خود میں نہ جائے گا، جو بھی قاتل حسین کا ہوگا آج محشر میں بچ نہ پائے گا، اس کو عمران آج بخش خدا، جس کو زینب بھی بخشوائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب بنت زہرا جائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب میری بنت زہرا جائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب جائے گی، ہچکیاں سسکیاں وہ لے لے کر نوحہ شبیر کا سنائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب جائے گی، نصرت دین کے لیے اللہ میرے بھائی نے دے دیا اکبر، جب بچانا کوئی جوان اس کا، ہائے چھ ماہ کا دے دیا اصغر، بے مثل بن گئی یہ قربانی، دین کا رنگ جو لگائے گی، روز محشر خدا کے سامنے جب میرے ذرا جائے گی، سینہ اکبر میں جب میرے اللہ ایک ظالم سینہ کا توڑ گیا، کھینچی شبیر نے سینہ ایسے، سارے نبیوں نے رخ کو موڑ لیا، صبر کی انتہا یہ کرب و بلا، میرے اللہ نہ بھول پائے گی،
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکی یا فاطمۃ زہرا سیدتی نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابا محمد یا حسن المجتبی ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک وناخت برحلک، علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا علی ابن الحسین، السلام علیکہ یا محمد ابن علی، السلام علیکہ یا جعفر ابن محمد، السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا کنز الفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ وزباری فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا مولانا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا الراضی بالقدر والقضاء، کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا محمد ابن علی، السلام علیکہ یا علی ابن محمد، السلام علیکہ یا حسن ابن علی، السلام علیکہ یا مولانا صاحب العصر والامر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا کعبۃ الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وطہورک وجعلنا من انصارک وآبانک وما مستشدین بین یدیہ، یا مولا عجل اللہ لک موادک من النصر وظہور الامر۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بنور محمد صلوات۔